أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا چل رہا تھا۔ پچھلی مرتبہ یہ بات آئی تھی کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، حضرت بنیامین کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے عجیب و غریب سسٹم کو پیدا کیا اس واقعے کے اندر۔ پہلے جدائیگی ہوتی ہے، پھر بھائیوں سے حضرت یوسف کی ملاقات ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ جب ملک شام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ میرے پاس تو اور ایک جو بھائی بنیامین ہے اس کو ساتھ لانا۔ تو 10 کے 10 بھائی جب دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کو ساتھ میں لے کر آئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 10 بھائی بھی ہیں، بنیامین بھی آیا ہوا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی، اپنے سگے بھائی حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہا۔ تو کیسے رکھیں؟ اپنے بھائی کو زیادہ چاہتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا، کھانے وغیرہ کا انتظام کیا، دسترخوان بچھائے گئے، ایک پلیٹ رکھ دی، رکھ کر کے کہا کہ آپ میں سے جو بھی دو ہیں وہ بیٹھ جائیں، ایک پلیٹ میں آپ 2 بیٹھے۔ اب 11 بھائی تھے، جب دسترخوان بچھایا گیا، لذیذ قسم کے کھانے رکھے گئے، پلیٹ 5 ہیں، اب 2 بھائی کر کے بیٹھ گئے، بنیامین اکیلے رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا بھی یہی تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ میں رہے۔ پھر اسی طرح جب سونے کا وقت آیا تو ہر ایک کو بستر لگا دیا، پھر کہے کہ ان بستروں پر 2 بھائی ایک ایک جگہ پہ رہے، پھر یہ تنہا رہ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ انہیں رکھ لیا۔ الغرض کچھ دنوں تک ان کا اکرام ہوا، لیکن یہ تو آئے تھے غلہ لینے کے لیے، ملک شام کے اندر بھی قحط سالی کا زمانہ پڑا ہوا تھا۔ تو جب جا رہے ہیں، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ۔ اب یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے محبت تو تھی، لیکن اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، رکھیں کیسا؟ تو قرآن کہتا ہے فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان سفر تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ ڈالنے والوں کو حکم دیا کہ بھائی جو پیمانہ جس آلے سے تم سامان ڈالتے ہو تو اس کو کسی کے اس میں رکھ دو، بنیامین کے جو پیکٹ ہے، بنیامین کا جو کور ہے سامان کا، اس کے اندر چھپا دو۔ جعل السقایۃ فی رحل اخی۔ پھر ایک آدمی کھڑے ہو کر اعلان کیا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ تو سارے بھائی اونٹوں پر اپنے اپنے سامان کو، کھانے پینے کی سامان کو رکھ کر جا رہے تھے۔ قافلہ دور جا رہا تھا تو ایک آواز دینے والے نے آواز دیا انکم لسارقون، ارے تم تو چور ہو، جو بادشاہ کا جو سامان ہے اس کو لے کر کے جا رہے ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ وہ بھائی واپس آئے، آ کر کے اس اعلان کرنے والے سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو ہم چور لگ رہے ہیں؟ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ تو اس اعلان کرنے والے نے کہا نفقد صواع الملک، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا ایک برتن چوری ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو بندہ اس کو لے کر کے آئے گا ہم اسے 1 اونٹ کے برابر غلہ اور مزید انعام میں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم تو جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، ہم میں کا کوئی بھی چور نہیں ہے، خامخواہ تم الزام لگا رہے ہو۔ پھر خود جو اعلان کیا تھا وہ بندے نے کہا کہ ہم تلاشی لیں گے تمہاری۔ تو سب سے پہلے ان 10 بھائیوں کے جو سامان تھے، بیگز تھے، ان کے اندر سے تلاشی لینا شروع کر دیا گیا۔
ایک ایک کی تلاشی لی جا رہی ہے، 10 کے 10 بھائی کے بیگوں کے اندر کوئی چیز نہیں ملی، تو آخر میں بنیامین کے بیگ میں ہاتھ ڈالا گیا، چونکہ پہلے ہی سے بنیامین کے بیگ کے اندر رکھا گیا تھا وہ، تو جیسے ہی کھولا تو وہاں پر وہ مل گیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ بات تھی، چور کی سزا یہ تھی کہ جو بندہ چوری کر لیتا ہے، اگر چیز اس کے سامان کے اندر مل جاتی تو اس کو غلام بنا کر کے رکھ لیا جاتا۔ چور کی سزا ہی یہی ہوتی ان کی شریعت کے اندر، جو چیز بھی چوری کی مل جاتی، جس بندے کے پاس چوری کی چیز مل جاتی اس کو غلام بنا کر کے رکھ لیا جاتا۔ اب دیکھا کہ بنیامین کے بیگ میں وہ جو بادشاہ کا برتن ہے وہ موجود ہے، اب کھولا، جیسے ہی کھولا تو برتن ملا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پکڑ کر کے لے گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہی ان کی خواہش تھی کہ میرا بھائی میرے ساتھ آ جائے، یہ ترکیب حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے کی تھی۔ تب ان کے بھائیوں نے کہا، حضرت بنیامین پر ویسے بھی وہ غصے میں تھے۔ کیوں غصے میں تھے؟ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت بنیامین کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، وضع حمل ہوا، جیسے ہی یہ پیدا ہوئے ادھر سے ان کی ماں دنیا سے چلی گئی، تو ان کی بھائیوں کو وہ بھی غصہ تھا، ہماری جو ماں تھی اور دوسری ماں، تو اس کی جان گئی اس کی وجہ سے، یہ پیدا ہوا تو ادھر اس کی ماں چلی گئی، وہ بھی غصہ تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ چوری کر رہا ہے بنیامین تو کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف تھا وہ بھی چوری کیا تھا بچپن کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں سامنے سے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان جو بھائی حضرت یوسف پر تہمت لگا رہے ہیں سن رہے ہیں، پھر بھی فَأَسَرَّهَا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ظاہر نہیں کیا، خاموش رہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات دیکھنے کی یہ ہے، دیکھیں ہماری شریعت کے اندر کسی پر تہمت لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو گہرے نظر کے ساتھ، گہرے مطالعے کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی شریعت میں تہمت جائز نہیں تھی، پھر یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جو بے گناہ بنیامین تھے ان پر چوری کا الزام کیسے لگایا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر سوال اٹھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی معصوم حضرت بنیامین، ان کی بیگ کے اندر برتن کو چھپوا کر کے سارے لوگوں کے سامنے ان پر تہمت لگائی، یہ کیسے درست ہے؟ جبکہ ہماری شریعت میں سخت سے سخت سزائیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عجیب واقعہ آیا، ایک عورت تھی، ایک نیک خاتون تھی، ایک نیک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اب میت کو غسل دینے کے لیے عورت کو بلایا گیا۔ جب میت کو وہ عورت غسل دے رہی تھی تو اس کے بدن پر صابن وغیرہ جو بھی اس زمانے کے اندر چیز میسر تھی اس کو لگا کر کے پانی ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ران کے پاس آئی، نہلانے والی نہلاتے نہلاتے اس کا ہاتھ ران کے پاس آیا تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ یہ عورت کا تعلق فلاں مرد سے تھا، یعنی وہ تو بیچاری دنیا سے چلے گئی، تہمت کا ارادہ دل کے اندر پیدا ہوا اس کے، یہ کسی کو بتائی نہیں، تو ہم یہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ چکر چل رہا تھا، بتائی نہیں، صرف اظہار کر رہی ہے، لگڑ رہی ہے، نہلا رہی ہے۔ جب اس کا ہاتھ رانوں پر پہنچا میت کے تو اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اس عورت کا فلاں مرد سے تعلق تھا، میں نے دیکھا ہے، بس یہ سوچنا تھا کہ فوراً اس مردار عورت میت کے ران سے اس کا ہاتھ چپک گیا، صرف تہمت کی اظہار پر، ابھی تہمت نہیں لگائی، تہمت کا ارادہ دل میں ہو رہا ہے، بس ہاتھ اس کی ران سے چپک گیا ہے، اب یہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، نکلنے کا ہاتھ نہیں نکل رہا، بہت زور لگا رہی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، ادھر سے اہل خانہ چلا رہے، بھائی تو نہلا رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تیرا نہلانے کا کام مکمل نہیں ہوا، اب یہ کوشش کر رہی ہے، ایڑی چوڑی کی زور لگا رہی ہے، ہاتھ نہیں نکل پا رہا۔ آخر میں اس نے کہا کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اس میت کی ران سے میرا ہاتھ چپک گیا ہے۔ تو اب لوگوں نے یہ فیصلہ لیا، جو نہلانے والی تھی، اس کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میت کی ران ہی کو کاٹ لیا جائے، اس کا ہاتھ تو صحیح سالم نکل جائے گا۔ تو میت کے خاندان والے لڑ پڑے، ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے، ہاتھ اس کا کاٹ دو، میت کی ران کیوں نکالیں؟ اب آپس کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب یہ بات پہنچتے 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 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لائے
اب اس عورت سے پوچھا کہ بتا ماجرا کیا ہے، اگر تیرا ہاتھ میت کے ران سے چپک گیا ہے تو کوئی عجیب بات پیش آئی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کس وجہ سے میرا ہاتھ چپکا ہوا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو ذرا بتانا کہ جب تیرا ہاتھ یہاں ران پر تھا تو کیا تیرے منہ سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے یا تو کچھ بول رہی تھی؟ تو اس عورت نے کہا بس میں اتنا سوچ رہی تھی کہ اس عورت کا فلاں مرد سے تعلق تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا جب تو اس بندی پر تہمت لگا رہی ہے تو کیا تیرے پاس 4 گواہ موجود ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ تو یہ عورت نہلانے والی جو تھی وہ کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہی تھی، یہ عورت جو گھڑا ہوتا ہے پانی کا اس کو لے کر کے جا رہی تھی، ایک مرد اس کو دیکھ کر کے اشارے سے ہنس رہا تھا، تو میں سمجھ گئی کہ ان دونوں کا کوئی چکر چل رہا ہے، بس اتنا سا۔ نہ غلط کاری کا ثبوت ہے، جو زنا کی تہمت اتنی بڑی تہمت لگا رہی ہے، نہ اس کے کوئی شواہد ہیں نہ دلائل موجود ہیں، صرف وہم ہوا ہے، اس کی بنیاد پر ران سے ہاتھ چپک گیا ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شریعت کے اندر ہماری اس کا حل کیا ہے۔ دیکھا سورہ نور کے اندر ابتدائی آیتوں کے اندر یہ قرآن کی آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ کسی پر تہمت لگا دے اور اس کے پاس گواہ بھی موجود نہ ہو تو ایک سزا اس کو یہ دی جائے گی کہ اس کے پیٹھ پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اللہ یہ بھی آگے کہتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور کبھی بھی ان کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ ایک مرتبہ انہوں نے تہمت لگا دی تو شریعت ان کی کتنی بھی سچی گواہی ہو نہیں مانے گی، قرآن کا فیصلہ ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نظر میں یہ فاسق ہیں، فجار ہیں، گنہگار ہیں، تو ان کی گواہی کیسے قبول ہوگی شریعت کی بارگاہ میں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بندہ یا بندی تہمت لگائے کسی پر، کسی پاک دامن عفیف یا عفیفہ پر، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جلاد کو بلا کر کے کہا کہ بھائی اس کا حل ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، چونکہ اس نے تہمت کا ارادہ کیا ہے، دلائل نہیں ہیں، شریعت کی سزا یہی ہے کہ اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جلاد نے کوڑے کو اٹھایا اور اس عورت کی پیٹھ پر لگانا شروع کر دیا، 1 سے شروع کرتا ہوا 79 تک آیا، 70 پر 9، 79 تک آیا۔ اس کا ہاتھ یوں ہی تھا، جیسے ہی 80 کوڑا ادھر لگا ادھر اس کا ہاتھ نکل گیا۔ قرآن کی بات ہے، ہماری شریعت کی بات ہے، ماننا ہے تو ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، شریعت پر مانیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سورہ بقرہ کے اندر ایک قتال کا موقع تھا، جنگ کا موقع، وہاں پر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم فعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بسا اوقات تمہاری نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ناپسند آتی ہے تمہیں، لیکن در حقیقت یہ تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، بعض مرتبہ تمہیں چیز اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایسا جنگ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی فلاں جگہ جو کفار کا لشکر ہے وہاں پر کتنے آدمی ہیں یا وہاں پر کیا چل رہا ہے، مجھے اس کا علم ہونا چاہیے، کون ہے تم میں سے جو اس کی خبر لے کر کے میرے پاس آئے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی جاڑے کی رات تھی، ہم سارے کے سارے اپنے بدنوں کو کسی کپڑے پر ڈھانک کر کے بیٹھ گئے تھے، اتنی ٹھنڈ، غضب کی ٹھنڈ برس رہی تھی۔ ہمارا بھی حال ہے، جب ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی گرم پانی سے وضو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، گرم پانی سے وضو تو کر لیتا ہے لیکن جس جگہ وضو کرنا پڑتا ہے وہاں تک جانے میں جو ٹھنڈ لگتی ہے اسے بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اس زمانے کی غضب کی ٹھنڈ جہاں پر کوئی صحیح سے انتظام نہ ہو اوڑھنے بچھونے کا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ اعلان ہو رہا ہے، کون تیار ہے جانے کے لیے، خبر لانا ہے میرے پاس فلاں جگہ جا کر کے۔
سارے صحابہ خاموش ہیں کیونکہ ٹھنڈ اتنی غضب کی تھی۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی کا اعلان ہوا تو کوئی تیار نہیں ہوا۔ تیسرا مرتبہ بھی یہ اعلان ہوا تو کوئی تیار نہیں۔ اب دیکھا کہ کوئی جب تیار نہیں ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا، حذیفہ اٹھ جا کر کے لے کر آنا، خبر معلومات لے کر کے آنا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانس، جب اللہ کے رسول نے میرا نام لے ہی لیا تو پھر گنجائش بیٹھنے کی نہیں تھی، میں چھپ رہا تھا، میں دب کر کے بیٹھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ حذیفہ کھڑا ہو جا، تو اب جب نام لے ہی لیا اللہ کے نبی نے، اب مجھے جانا ہی پڑے گا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں دبتے دبتے نکل کر کے گیا۔ پھر حضرت حذیفہ کی یہ خود بیان ہے، قسم خدا کی میں نے اللہ کے نبی کی بات مانی۔ سارے صحابہ ٹھنڈی سے وہاں پر اپنے آپ کو بچاؤ کی چیزوں سے وہ بچاؤ کر رہے تھے، لیکن میں جب زمین پر قدم رکھ رہا تھا تو اللہ کے نبی کی بات ماننے کی برکت سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں سخت گرمی کے اندر چل رہا۔ یہ شریعت پر ماننے کے ثمرات، شریعت کو فالو کرنے کے ثمرات۔ دیکھیں حضرت حذیفہ کا خیال تھا کہ سخت سردی ہے میں نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی کی بات منہ سے نکل گئی، ادھر یہ اٹھ کر کے نکل گئے۔ اب یہ خود کہتے ہیں بظاہر میں مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ اللہ یہی قرآن میں کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بعضی مرتبہ تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے، وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے۔ اب تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اتنی بڑی تہمت کی سزا دنیا کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں اور پھر اس کی گواہی کو ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین پر چوری کی تہمت سمجھیں یا الزام سمجھیں کیسے لگا دیا؟ یہ بھی نبی ہیں، یہ اپنے بھائی معصوم ہیں، ان پر تہمت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں سمجھتا ہے تو انبیاء کے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ آپ تک پہنچ جائے، آپ کو قرآن میں کشمکش ہے، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے کوئی عالم بھی اس کے بارے میں آپ کو اس کا جز بتا کر کے سامنے رکھ دے گا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، گارنٹی لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ مرتبہ ہے بخاری شریف کا ہے، ہم اس کی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لکھا ہے بندے نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ احادیث کے درمیان کہیں بھول ہو گئی ہو یا خطا ہو گئی ہو یا سبقت لسانی ہو گئی ہو یا ان کا قلم چوک گیا ہو، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے، خود قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہی ہم کھولیں سورہ فاتحہ نکلتی ہے پہلے پیج میں، دوسرے پیج میں پڑھتا ہے جب بندہ تو پہلی آیت کے اندر اللہ نے یہ بتا دیا لا ریب فی، پہلے دماغ کو پاک رکھ، اس کے بعد تو مجھ سے کلام کرنا۔ اتنی پاک کتاب جب اللہ گارنٹی دے رہا ہے لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ہم قرآن کریم کے ہر معاملہ، ہر جز، ہر آیت اور ہر حرف کے سلسلے میں ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن دوسری کتابوں کی ہم ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا جب بندوں کو کوئی اشکال ہو جائے قرآن کریم کے بارے میں علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہی سوال اٹھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے تہمت لگا دی؟ تو اس کے نیچے پڑھتے جائیں تو خود اللہ رب ذوالجلال نے اس اشکال کو دور کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ جو تدبیر ہے، یہ جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین پر تہمت لگائی، یہ تہمت انہوں نے نہیں لگائی، یہ ہمارے حکم کی بنیاد پر ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت بنیامین سے ملانا تھا، پھر دوسری طرف جو ان کے باپ حضرت یعقوب تھے ان کا امتحان ہو رہا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب ذوالجلال بڑا کڑا امتحان لیتا ہے۔ ایک طرف تو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی جدائی کی غم، پھر دوسری طرف حضرت بنیامین کی جدائی کی غم، یہ امتحان اللہ یعقوب علیہ السلام کا لے رہا تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء۔ یوسف نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی ہے۔
اس کے بعد اگلا واقعہ اور تفصیل کا مزیدار ہے، لیکن یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ حضرت بنیامین سے ہوا ہے، یہاں پر یہ اللہ کی مرضی، اللہ نے تدبیر ان کے دل میں ڈالی ہے۔ پھر دوسری بات، عام بندوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کسی بے گناہ بندے پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ آخرت میں اس کا سخت عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر دو عذاب ہوں گے، ایک اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، سخت قسم کی، جان بھی نکل سکتی ہے۔ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو بعض بندوں کو کوڑے لگانے کے درمیان میں موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی سزائیں تھیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اب وہ توبہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سننے کے بعد کہا کہ اسے لے جاؤ، سنگسار کر دینا۔ سنگسار کا مطلب یہ ہے کہ ایک خندق کھود دی جاتی ہے، گڑھا بنا دیا جاتا ہے، آدمی کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، پھر جو پتھر ہیں، پتھر سے لے کر کے اس کے سروں کو کچلا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سزا ہے۔ سنگسار اگر کوئی آدمی پاک دامن ہو یا شادی شدہ ہو، کسی عورت سے کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو شریعت نے اتنی کٹھن سزا رکھی ہے۔ تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہیں سزا دی جا رہی تھی، پتھر ان کے سر پر پھینکے جا رہے تھے، تو ایک پتھر اس زور سے لگا کہ ان کا سر پھوٹ گیا اور خون کے چھینٹے ایک نوجوان پر اڑ کر کے نکل گئے۔ اس نوجوان کے منہ سے یہ جملے نکل گئے، اس بدبخت کا خون میرے جسم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا خبردار، اس بندے نے ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے ایسی توبہ کی، اگر سارے مدینے والوں کو اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے توبے کی اخلاص سے اتنا پاور ہے کہ اللہ رب ذوالجلال تمام مدینے والوں کو بخشش کر دے گا۔ ایسی توبہ تھی اس کی۔ تو یہ سزا تھی اسلامی شرعی قوانین کے اندر، اسلامی قوانین کے اندر یہ سزائیں دی جاتی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں یہ سزائیں نہیں دی جا رہی، ورنہ ہم میں سے دیکھیں کہ کون کون کسی پر کتنی تہمتیں دن میں لگا رہا ہے۔ بس کسی کو دیکھ لیا ظاہر سے، شواہد نہیں ہیں، دلائل نہیں ہیں، گواہ نہیں ہیں، پھر ظن کی وجہ سے، گمان کی وجہ سے ہم نے اس پر تہمت لگا دی۔ ہماری شریعت یہاں تک احتیاط کا حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ شراب خانے سے نکل رہا ہے، پیا ہے نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، بس آ رہا ہے، ہم اپنے دماغوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شرابی ہے، شراب خانے سے نکل رہا ہے۔ اگر وہ شراب نہیں پیا، کسی کام سے گیا تھا، تو پھر خواہ اللہ کی نظروں میں ہم فاسق بن جائیں گے، تہمت والے بن جائیں گے۔ تو آج کی آیتوں کا سبق یہی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت بنیامین علیہ السلام کا جو واقعہ، ان میں سے یہی سبق ملتا ہے کہ تہمت کسی پر دوسرے پر نہیں لگائی جائے گی، ورنہ اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا، پھر آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تہمت والی چیزوں سے، دیگر جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں، ایسے اعمال سے ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائے۔